آج کے زمانے میں الحاد کے فتنے نے سر اٹھایا ہے اور بہت سارے ہمارے نوجوان وہ ملحد بنتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کیوں انکار کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے وجود سے انکار پر کس نے مجبور کیا ہے؟ تو وہ ہیں ہمارے مذہبی لوگ، بھلے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ ملحد صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، غیر مسلموں میں بھی ملحد بہت ہیں۔ اور ان کو ملحد کس نے بنایا؟ تو مذہبی طبقے نے۔ اسی لیے میں ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو ثبوت دینا چاہتا ہوں، تو وہ مذہبی کتابوں سے نہیں دیتا، کیونکہ جیسے قرآن مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، نظام حیات ہے، لیکن ہمارے علماء نے اور ہمارے مسلمانوں نے اسے ایک مذہبی کتاب سمجھا ہوا ہے۔ تو پھر ہر مولوی اور ہر مسلک والے، ہر فرقے والے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں، اور انہی تفسیروں کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل ملحد بنتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں سہارا لیتا ہوں ان خدا پرست لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے معرفت کا علم دیا تھا، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ زیادہ تر شاعروں میں ہوتے ہیں، جیسے علامہ اقبال، غنی خان اور رحمان بابا، اسی طرح اللہ والے جتنے بھی ہیں۔ ایک ناز خیالوی صاحب بھی ہیں، جن کی نظم نصرت فتح علی خان صاحب نے ایک بڑی مجلس میں گائی تھی۔ تو اس نظم کا ایک حوالہ میں دینا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ کے بارے میں ناز خیالوی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تو ناز خیالوی صاحب یہ کون ہیں؟ یہ عارف باللہ ہیں اور عاشق باللہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچانا تو پھر وہ اللہ سے محبت بھی کرے گا، اور جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس لیے غیر اللہ سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا، کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا، غریب مٹ گئے، پامال ہو گئے، لیکن کسی تلک نے تیرا آج تک نشاں پہنچا، ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو تم ایک گورکھ دندہ ہو۔ گورکھ دندہ اسے کہا جاتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے۔ ناز خیالوی صاحب سارے ملحدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ کو ڈھونڈتے ہیں اللہ انہیں بھی نہیں ملا، تم تو ڈھونڈتے نہیں ہو، کیسے تمہیں ملے گا اللہ؟ غریب مٹ گئے، پامال ہو گئے، لیکن کسی تلک نہ تیرا آج تک نشاں پہنچا، ہو بھی نہیں، کہاں ہے، مگر ہر جا ہو، ہر جگہ ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے گورکھ دندہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے تو کیا ہے۔ ہر ذرے میں اللہ تعالی جلوہ افروز ہے۔ جلوہ کسے کہا جاتا ہے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ فرنگی کے زمانے میں ہمارے گاؤں کے ایک بندہ وہ بمبئی جا رہا تھا، اور ہم بنیر کے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، وہ گاڑی بھی کبھی نہیں دیکھی، اور کوئی مشین نہیں دیکھی تھی اس زمانے میں۔ جب وہ نوشہرہ پہنچے کینٹ پہ، تو جب اس نے دیکھا کہ ٹرین آ رہی ہے، اور ٹرین کو جب چلتی ہوئی دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ اے سرکار، میں بن دے کے تیرا غلام ہوں۔
اب اس نے فرنگی کو نہیں دیکھا، کیونکہ بنیرا اور سوات میں فرنگی نہیں تھے، انگریز نہیں آئے تھے، ہماری اپنی ریاست تھی، لیکن اس نے سنا تھا اور جب دیکھا تو اس ٹرین میں یعنی ریل گاڑی میں اس نے کس کا جلوہ دیکھا؟ انگریز کا، انگریز سرکار کا، تو کیا ہوا؟ وہ غلام بنا اس کا، کہ ایسی چیزیں جب تم بناتے ہو تو میں تو ضرور غلامی کروں گا۔ یہی اس کو جلوہ کہا جاتا ہے۔ ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، حیران ہے مگر عقل کے کیسا ہے تو کیا ہے۔ ہر ذرے میں جلوہ نما ہے، لیکن اس کے باوجود عقل یہ پریشان ہے کہ تو کیسا ہے اور کیا ہوگا، کیا ہے تو۔ عقل کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ واقعی اللہ کا وجود بھی ہے، اسی لیے عقل کو استعمال کرنے والے اور عقل کی پیچھے چلنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ ایک تو ہمارے مذہبی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی دین میں یعنی مذہب میں عقل نہیں چلتی، نہیں، مذہب جسے میں مذہب پہ تو یقین نہیں کرتا، میرے سامنے دین ہے اور دین پر چلنے کے لیے اللہ نے عقل دیا، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن جو عقل کی پیچھے چلتے ہیں وہ کبھی اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ عقل حیران ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ تجھے دیرو حرم میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملتا، مگر تشریف فرما تجھ کو اپنے دل میں دیکھا ہے۔ عقل کہاں جاتی ہے؟ دیر یعنی مندر جاتی ہیں، اور کعبے میں جاتی ہیں، اور چرچ اور گرجوں میں جاتی ہیں، وہاں ڈھونڈتی ہیں کہاں ہے اللہ۔ جیسے اس کی ایک فلم ہے نا عامر خان کی، پی کے، وہ بھی اسی طرح کرتا ہے نا، مختلف جگہوں میں جاتا ہے اور کیا ڈھونڈتا ہے؟ اللہ ڈھونڈتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ تجھے دیرو حرم میں نے ڈھونڈا۔ عقل کہتی ہے کہ یا اللہ میں نے تجھے تو ڈھونڈا، عبادت خانوں میں تو نہیں ملتا، اس لیے میں انکار کرتی ہوں، عقل کہتی ہے۔ لیکن دل اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کون سی روشنی دی ہے؟ مگر تشریف فرما تجھ کو اپنے دل میں دیکھا ہے، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ میرے دل میں تشریف فرما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دل و دماغ میں کون سی چیز استعمال کرنی ہے؟ دل، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ڈھونڈے نہیں ملتے ہو نہ ڈھونڈنے سے کہیں تم، اور پھر یہ تماشا کہ جہاں ہم ہیں وہی تم، یہاں پر ہم ہیں اللہ بھی ہے، یہ ایک تماشا ہے، اور جب ہم ڈھونڈتے ہیں نہیں ملتے۔ جب بجز تیرا کوئی دوسرا موجود نہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا تیرا پردہ کرنا، اور کون ہے تیرے علاوہ، پھر کیوں پردہ کرتے ہیں۔ حرم و دیر میں ہے جلوہ پر فن تیرا، دو گھروں کا ہے چراغ ایک رخ روشن تیرا، تم ایک گورکھ دندہ ہو۔ پھر ناز خیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ جو الفت میں تمہاری کھو گیا ہے، اسے کھوئے ہوئے کو کچھ ملا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت میں یہ کھو جاتا ہے، تو یہ کیوں کھو جاتا ہے؟ اس کو کچھ مل جاتا ہے۔ اگر کسی ملحد نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اس سے محبت کرے، اور محبت کی بات آگے آئے گی۔ اسے کھوئے ہوئے کو کچھ ملا ہے، یہ ویسے نہیں کہ پاگل بن گیا، کچھ ملا ہے۔ نہ بت خانے نہ کعبے میں ملا ہے، بات آ گئی نا، نہ بت خانے نہ کعبے میں ملا ہے، مگر ٹوٹے ہوئے دل میں ملا ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں جتنے بھی ملحدین ہیں، اللہ تعالیٰ بت خانوں میں بھی نہیں ہے اور کعبہ میں بھی نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہے۔ آپ
مجبور، مظلوم اور جتنے بھی محتاج انسان ہیں، چاہ کے ان کی خدمت کرے، انہیں خوش کرے، تو آپ کو اللہ نظر آ جائیں گے، آپ کو اللہ مل جائیں گے۔ نہ بت خانے نہ کعبے میں ملا ہے، مگر ٹوٹے ہوئے دل میں ملا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل کس کا ہوتا ہے؟ جو مظلوم ہو، غریب ہو، لاچار ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، مسافر ہو، قیدی ہو، کیا کہتے ہیں، اجنبی ہو، اسی کو کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل۔ اور ان کی خبر کوئی نہیں لیتا، ان کی خبر کوئی بھی نہیں لیتا، اس لیے کسی کو اللہ ملتے نہیں۔ آدم بن کر کہیں تو چھپ گیا ہے، کہیں ہنس بن کر تو آ گیا ہے، اور نہیں ہے تو پھر انکار کیسا، نفی بھی تیرے ہونے کا پتہ ہے۔ یہ زبردست جواب ہے کہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، یعنی عقل انکار کرتی ہیں، اور عقل کے استعمال کرنے والے انکار کرتے ہیں۔ انکار کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ جس چیز کا وجود ہو۔ جس چیز کا وجود نہ ہو تو اس کا انکار بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا وجود ہے تب یہ لوگ اللہ کے وجود سے انکاری ہیں، اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ انکاری بھی نہیں ہوتے۔ نہیں ہے تو پھر انکار کیسا، نفی میں تیرے ہونے کا پتہ ہے۔ یہ جو نفی کرتے ہیں، اسی نفی میں اللہ کے ہونے کا پتہ ہے کہ اللہ موجود ہے۔ میں جس کو کہہ رہا ہوں اپنی ہستی، اگر وہ تو نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں آیا خیالوں میں اگر تو پھر میں کیسے سمجھا تو خدا ہے۔ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ ذہن سے، عقل سے، اور جو چیز عقل سے نکلتی ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات اور اللہ تعالی کے وجود کا ادراک نہیں کر سکتی۔ نہیں آیا خیالوں میں اگر تو پھر میں کیسے سمجھا تو خدا ہے، تم ایک گورکھ دندہ ہو۔ پھر ناز صاحب لکھتے ہیں کہ حیران ہوں اس بات پر تو کون ہے کیا ہو، حیران ہوں اس بات پہ تم کون ہو کیا ہو، ہاتھ آؤ تو بت، ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو۔ اب تصورات ہیں اللہ تعالی کے وجود کے بارے میں کہ عجیب ہے اللہ تعالی کا وجود۔ اگر کسی نے، یعنی کسی کا ہاتھ آؤ، اگر کسی کو ہاتھ آیا تو بت بنا۔ جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ خدا ہے، بت بنا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے مسلمان جیسے مسجدوں میں کوئی بت نہیں ہے، ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو۔ پھر یہاں کہتے ہیں کہ عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں ہم لا انتہا کہتے ہیں؟ کیونکہ عقل اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ عقل صرف مادے کے لیے بنی ہوئی ہے کہ مادی چیزیں ہیں، تو مادی چیزوں میں سے چند چیزیں جس سے عقل کا واسطہ پڑتا ہے، تعلق پڑتا ہے، صرف ان چیزوں کا ادراک عقل کر سکتی ہے۔ پہاڑ میں کیا ہے؟ بھئی ماربل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ ہے، وہ ہے، لوہا ہے۔ وہ بھی عقل نے ابھی تک مخلوق کا بھی احاطہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ لا انتہا۔ تو جو اگر اللہ تعالیٰ عقل میں گر گیا پھر یہ لا انتہا نہیں ہو سکتا۔ مخلوق یعنی مادی چیزیں یہ انتہا رکھتی ہیں، یہ محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ لا محدود ہے، لا انتہا ہے، اس لیے وہ عقل میں نہیں۔
عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اور جب عقل میں نہیں گرتا اور سمجھ میں نہیں آتا تو یہ عقل والے، عقل کے پیچھے چلنے والے بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ تو فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، یہ جتنا بھی بحث میں پڑے گا ان کو اللہ نہیں ملے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ جیسے ڈور ہے، الجھ گیا ہے، اب اس کو کیسے سلجھائیں گے؟ پہلے سرا معلوم کر لو، تب وہ ڈور سلجھے گا۔ اور یہ ملحدین، یہ فلسفی، یہ کیا کرتے ہیں کہ الجھے ہوئے ڈور کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے الجھا ہوا ڈور ہے، اس کا سرا معلوم کر لو پھر سلجھ جائے گا۔ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ پتہ یوں تو بتا دیتے ہو سب کو لا مکاں اپنا، تعجب ہے مگر رہتے ہو تم ٹوٹے ہوئے دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب کو کیا پتہ دیا؟ میرا پتہ ہے لا مکاں، یعنی کوئی گھر میرا نہیں ہے۔ پھر تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ اب ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں، ان مجروح اور زخمی دلوں کو مرہم لگا، تب آپ کو مل جائیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، تم ایک گورکھ دندہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی، عقل سے ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ڈیوٹی نہیں دی کہ تم میرا احاطہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مجھے ڈھونڈو اور مجھے حاصل کرو۔ اور یہ فلسفی لوگ، یہ ملحدین کیا کرتے ہیں؟ احاطہ کرتے ہیں، احاطہ کرنا چاہتے ہیں، اور احاطہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو کائنات کا احاطہ ابھی تک نہیں کیا، تو کائنات کے خالق کا احاطہ کس طرح یہ کر سکیں گے؟ تو مقصود اور مطلوب جو ہے وہ اللہ کو ڈھونڈنا اور اللہ کو حاصل کرنا ہے، احاطہ نہیں کرنا۔ لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر تم اس شک میں ہو کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، جا کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، پھر دیکھو کہ اللہ آپ کو کیسے نہیں ملتے۔